اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے جو ہیں اولادیں وہ 7 سال کے ہوں تو تم انہیں نماز کا حکم دو. مروا صبیانکم اذا بلغ سبعا، جب وہ یعنی کہ اذا بلغ سبعا، جب وہ 7 کی عمر کو پہنچے تو اب انہیں حکم دو نماز کا، نماز پڑھنے کے لیے کہو کہ بیٹا نماز پڑھ. اور جب 10 کے ہو جائیں تو سرکار فرماتے مار کے پڑھاؤ. 10 سال کی عمر میں ابھی پھر بھی فرض تو نہیں ہوئی لیکن مار کر پڑھاؤ تاکہ 12 سے 15 میں وہ بالغ ہوں گے. یعنی کہ لڑکے 12 سے 15 کے درمیان میں اور لڑکیاں 9 سے 12 کے درمیان میں بالغ ہوگی تو ان پر نماز فرض ہو جائے گی اور شریعت کے تمام احکامات ان پر فرض ہوں گے. مار کر اسکول تو بھیجا جاتا ہے لیکن نماز نہیں. نماز وغیرہ نہیں پڑھائی جاتی. بلکہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کسی بزرگ سے، یعنی کہ کسی نے کہا کہ حضور کیا کروں، میرے گھر والے جو ہیں وہ صبح میں سوئے ہوتے، فجر کے لیے اٹھتے نہیں، میں تو اٹھ جاتا ہوں الحمدللہ، تہجد بھی پڑھتا ہوں، فجر کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، لیکن میرے گھر والے بیوی بچے جو ہیں وہ نہیں اٹھتے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں تو مجھے اٹھانے کا دل بھی نہیں کرتا. وہ سو رہے ہوتے ہیں بیچارے تو مجھے اٹھانے کا، ان کی نیند خراب کرنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو بزرگ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ بتا کہ اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور تیرے بیوی بچے سو رہے ہوں تو کیا تجھے دل نہیں کرے گا اپنے بیوی بچوں کو اٹھانے کا؟ اس نے کہا نہیں بالکل میں جلدی سے اٹھاؤں گا سب کو کہ گھر میں آگ لگ گئی. تو کہا یہاں تو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، کیا تو اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھنا پسند کرے گا؟ تو یہ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، انہیں اٹھانا چاہیے. بچے کا ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے نماز کے وقت، تو اب ایسے ٹیوشن میں جوائن کروانا ماں باپ کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں کچھ یعنی کہ آج کل لوگ جو ہیں بہت آسانیاں چاہتے ہیں، بہت زیادہ آسانیاں چاہتے ہیں. حالانکہ اس طرح کے اسکول یا اس طرح کی جاب یا اس طرح کے ٹیوشنز وغیرہ میں جانا ہی جائز نہیں ہے کہ جس سے شریعت مطہرہ کے اعمال پر کچھ فرق پڑتا ہو. لیکن ٹیوشن تو اب یہ ہماری یعنی کہ ہم نہ بھی کریں تب بھی ہم یعنی کہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بہت زیادہ نمبر نہیں آئیں گے، کم ہی صحیح، لیکن ہم پاس ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی ایسا ٹیوشن کا ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں ہماری نمازیں فوت نہ ہوں، یا اگر نماز کے وقت میں اگر ٹیوشن جاتے بھی ہیں تو نماز کے وقت میں ہم تھوڑی سی یعنی کہ رخصت لے کر وہیں پر کہیں کنارے میں ہم نماز ادا کر لیں. اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں. اپنے شوق کے اوپر ہے، جو چاہے جی وہ جی کہیں بھی. جو چاہے وہ کچھ بھی کر سکا ہے. نماز کے ٹاپک پر ایک لاسٹ لے لو پھر سوال پر آتے ہیں. جی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو نماز چھوڑنے والے پر کیا سزا ہوتی؟ جی اگر یعنی اسلامی حکومت ہوتی تو اس صورت میں تاریک نماز کو پہلے تو قید کر دیا جاتا اور قید کر کے اسے نمازیں پڑھوائی جاتی، اسے عادت ڈلوائی جاتی، اور پھر اگر اسے عادت پڑ جاتی تو پھر اسے چھوڑا جاتا کہ ٹھیک ہے چھوٹ جائے گا. یہ احناف کے نزدیک ہے. اگر شوافے کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو ڈائریکٹ قتل ہی کروا دیتے. شوافے تو ڈائریکٹ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی قتل کر دو. لیکن احناف کہتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے بلکہ اسے ہم قید کریں گے اور قید میں اسے نماز پڑھوائیں گے تاکہ اسے نماز کی عادت ہو جائے، پھر اسے چھوڑ دیں گے. نور الازام ہے جی سخت مار ماری جائے گی. ہاں بالکل، اس سے کوڑے مارے جائیں گے، یہ بھی ہے. اور امام اعظم نے قید کا بھی یعنی رکھا کہ قید میں ڈال دیا جائے، اس سے سخت یعنی اس پر سختی کی جائے گی.